شیتل عرف بانو کا ایسا انجام کیوں ہوا؟ حقیقت سامنے آ گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی مکمل حقیقت بتانے جا رہے ہیں جو چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کی طرح چھا گیا۔ پہلے جو معلومات ہمارے پاس آئیں ہم نے ان کی بنیاد پر ویڈیو بنائی، لیکن آج جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ سب کچھ بدل دینے والے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بانو بے گناہ تھی یا قصوروار؟ تو آئیے مکمل کہانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے کا ہے جہاں ایک خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کا اصل نام شیتل بلوچ عرف بانو تھا۔ بانو شادی شدہ تھی اور اس کے 5 بچے تھے۔ زندگی اپنے انداز میں گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک موڑ آیا۔ بانو ایک شخص کے ساتھ چلی گئی جس کا نام بتایا جاتا ہے احسان اللہ۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد دونوں کہیں چھپ گئے۔ ان کے گھر والوں کو، قبیلے کو اور سماج کو شرمندگی اور غصے کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ احسان اللہ اچانک غائب ہو گیا۔ تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گیا، بانو کو دھوکا دے گیا۔ بانو تنہا رہ گئی۔ تنہائی، خوف اور پریشانی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے شوہر سے رابطہ کیا، اس سے معافی مانگی، قبیلے اور خاندان سے بھی کہا کہ مجھے مار دیں لیکن مجھے واپس آنے دیں۔ وہ واپس آئی اور قبیلے نے بظاہر خاموشی اختیار کی، لیکن خاموشی کا مطلب کبھی کبھار طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتا ہے۔ بانو سے کہا گیا کہ جب احسان اللہ واپس آئے اس سے تمہارا رابطہ ہو تو فوراً اطلاع دینا۔ بانو نے شاید ہاں کر دی، کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک دن احسان اللہ دوبارہ نظر آیا۔ قبیلے والوں کو خبر ملی اور انہوں نے دونوں کو پکڑ لیا۔ ان دونوں کو ایک سنسان مقام پر لے جایا گیا، اور پھر زندگی کی آوازیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی بانو گناہگار تھی؟ یہ صرف سماجی رسم و رواج کا ظالمانہ نتیجہ تھا؟ کیا احسان اللہ صرف جذبات سے کھیل رہا تھا؟ وہ بھی بے بس تھا؟ حقیقت جو بھی ہو، انجام دونوں کا بہت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اصل مسئلہ صرف ایک لڑکی کے بھاگنے کا نہیں ہے۔ اصل وجہ دین سے دوری ہے، علم سے دوری ہے، شریعت سے غفلت ہے۔ اگر شادی زبردستی نہ کی جاتی، اگر لڑکی سے اس کی مرضی پوچھی جاتی، اگر احسان اللہ نے ذمہ داری سے قدم اٹھایا ہوتا تو شاید یہ دن نہ آتا۔ شریعت نے مرد و عورت دونوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے میں رائے دیں، لیکن ہمارے معاشرے میں آج بھی لڑکی کو صرف نام کی عزت سمجھا جاتا ہے، اس کی رائے کو نہیں سنا جاتا۔ ہم صرف قبیلے، برادری اور غیرت کے نام پر بغیر سمجھے، بغیر سوال کیے، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ نہیں، یہ صرف رسم و رواج کی قید ہے جو ہم نے خود پر مسلط کی ہے۔ اگر بانو کو اس کی مرضی سے نکاح کا اختیار دیا جاتا، اگر احسان نے اسے دھوکا نہ دیا ہوتا، اگر قبیلہ عدل پر عمل کرتا، تو آج وہ 5 بچوں کی مایوں بے آواز نہ کی جاتی۔ یہ انجام کسی ایک فرد کا نہیں، یہ ایک پورے معاشرتی نظام کی ناکامی ہے۔ اور یاد رکھیں، اسلام ہمیں سخت سزا کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف تب جب عدالت گواہ اور حق کے تقاضے مکمل ہوں۔ کسی کو زبردستی مار دینا، فیصلہ سنا دینا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا، یہ نہ صرف جرم ہے بلکہ اللہ کی شریعت سے کھلا انحراف ہے۔ ہزاروں بیٹیاں، بہنیں، عورتیں آج بھی انہی جھوٹی غیرت کے نام پر خاموش کر دی جاتی ہے۔ ہم آج بھی اسی جہالت میں زندہ ہیں جس میں زمانہ جاہلیت کے کافر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس دین نہیں تھا، ہمارے پاس ہے۔ پھر ہم زیادہ گناہگار کیوں نہ ٹھہریں؟ ناظرین، ہمارا مقصد کسی کو مجرم بے گناہ ٹھہرانا نہیں بلکہ ایک سچ کو سامنے لانا ہے۔ ہم نے پہلے ویڈیو ذرائع کے مطابق بنائی تھی، اب یہ نئی معلومات سامنے آئیں تو ہماری ذمہ داری تھی کہ آپ کو بتائیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بانو، کوئی اور احسان، کوئی اور خاندان ایسے انجام کا شکار نہ ہو۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے اور ہمیں عدل و رحم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ خاموش صدا سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔